السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں استقبال ماہ مبارک رمضان لے کر حاضر ہو گئے۔ 110 مولا علی کا، مولا کائنات کا نمبر ہے، ڈیجٹ ہے، اس سے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اہل بیت ٹی وی کی رمضان اپیل جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اور یقین کریں، میں پتہ سوچتی ہوں جب ہم کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں، جب انشاءاللہ اس کا اجر دیکھیں گے تو خواہش یہی کریں گے کہ کاش ہم سب کچھ پروردگار کی بارگاہ میں دے دیتے، کیونکہ جو سب کچھ دیں گے اس سے بہت کچھ پلٹ کر آتا ہے۔ تو جب پلٹ کر آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی کیوں، کیونکہ خدا لینے والا ہاتھ خدا کا ہے اور دینے والا ہمارا ہے۔ تو کس قدر فضیلت ہوگی اس دینے کی، جو ہم صرف اس نیت سے دیں کہ ہم اپنے پروردگار کی خوشنودی اور اس اہل بیت کے اور خدا کے پیغام کو اپنے کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ 110 اور ہمیں 313 کا ممبر چاہیے۔ آج کل تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ وقت کے امام کا ظہور قریب ہے، تیاری کریں۔ ویسے تو ہمیشہ سے ہوتا تھا، لیکن جب یہ پریشانی کے ایام آئے تو بہت سے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں اور زیادہ زور شور سے شروع کر دیں۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان بھی ہمارے لیے وجہ بن سکتا ہے ہماری اس قافلے میں شامل ہونے کی جو قافلہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کا ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے جوائن کیا ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کو کیسے استقبال کرنا ہے۔ خدا بھی ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے، کیونکہ خدا میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں۔ تو کس طرح سے کریں گے آج؟ مجھے جوائن کیا ہے، بہت خوبصورت گفتگو، مولا سلامت رکھے، آسان کرے مولا مشکل کشا کے صدقے سے پروردگار مولانا امام حیدر زیدی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے اپنی فرح بہن کی خدمت میں اور تمام اہل بیت ٹی وی کی کارکنان کی خدمت میں اور تمام ناظرین اور مومنین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان تمام حضرات کو اس بلائے موجود سے اور تمام بلاؤں سے محفوظ کرے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کرے، اور ہماری آنکھوں کو ان کے دیدار سے منور کرے، اور غیبت کی مدت کو خداوند عالم کوتاہ کرے، اور ان کی نظر کرم اس وجود حجت خدا کی وجہ سے کائنات باقی ہے، اور ان کی نظر کرم ان کے چاہنے والوں کی طرف ہو تاکہ بہت سی چیزوں سے محفوظ رہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر خداوند عالم نے ہمیں موقع دے دیا اور ہمیں حیات دے دیا کہ ہم رمضان کو پھر سے دیکھیں، اور یہ رمضان تک حیات دینے کا مقصد ہی شاید خدا کا ہو کہ ہم جو ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے معاملات کو خدا سے ٹھیک کر لیں۔ تو پہلے تو اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اتنی حیات دی اور دے تاکہ ہم اس کے مہمان ہو جائیں اور وہ ہماری میزبانی کرے۔ ایسا مہمان، ایسا میزبان کہ جو ہر شے پہ قادر ہے، جو کن فیکن کا مالک ہے، اور جس نے دیکھیے کہ جب انسان مہمان بن کے جاتا ہے تو میزبان اگر اس کا خیال نہ کرے تو اس کے ظرف پر اعتراض اٹھتا ہے، اس کے شرافت، اس کی سخاوت پر اعتراض اٹھتا ہے۔ ہم اس ذات مبارک کے مہمان بننے جا رہے ہیں پرسوں سے انشاءاللہ، کہ جو ہر شے پہ قادر ہے، جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے، جس نے اپنی ایسی مخلوق خلق کی ہے کہ جس کی سخاوت، جس کی شجاعت، جس کا تقوی، جس کی مغفرت، جس کی مہمان نوازی دنیا میں مشہور ہے، جس نے بتا دیا کہ جب اس کا بندہ ایسا مہمان نواز ہو کہ فاقے سے رہ کے فقیروں کو کھلا دے تو اس کا خالق کتنا عظیم مہمان نواز ہوگا۔ تو پہلا شکریہ ہے کہ خداوند عالم نے پھر سے ہمیں رمضان مبارک تک زندگی دی، حیات دیا، اور
دوسرا شکر یہ ہے کہ حیات کے ساتھ ساتھ توفیق بھی دی کہ ہم یا فرا بہن یا اسی طرح اور بھی علماء خدمت کرنے والے، چاہے وہ میڈیا کے چینل سے بالخصوص آج کل کے ایام میں، کہ ہمیں توفیق دی کہ ہم اس خدا کے مشن کو، اس خدا کے دین کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں، اپنی ٹوٹی پھوٹی طاقتوں میں سب تک پہنچائیں۔ اور تیسرا ہے کہ رمضان مبارک آ چکا ہے، اور آج سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے روزہ رکھنا بھی شروع کر دیا ہوگا، چونکہ آخر شعبان سے اگر روزے کو ملا دیں رمضان مبارک کے، تو اس شعبان کے بھی روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اتفاق سے جمعرات ہے اور جمعہ ہے جو آخری جمعہ ہوگا شعبان مہینے کا، تو امید ہے کہ آج سے یا کل سے مومنین روزہ رکھنا شروع کریں گے اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوں گے۔ جی بہن۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ آقا صاحب، مولا سلامت رکھے۔ ماہ شعبان دبے قدموں آیا اور بہت خاموشی سے گزر گیا، لیکن مومنین مومنات نے اپنے دلوں میں تو سجائی محافل، لیکن الحمدللہ یہ میڈیا، یہ اہل بیت ٹی وی، جس کے ذریعے اگر ہم کہیں نہیں جا سکے لیکن ہمارے گھر تک جشن بھی آیا، ذکر بھی آیا۔ استقبال ماہ مبارک رمضان ہمیں کرنا ہے، کس طرح سے ہم کچھ بھی ایسا کام اس میں داخل ہونے سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ لازمی کرنا ہے، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، جب آپ کسی مہمان کا استقبال کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صحیح بات۔ اپنے گھر کی چیزیں درست کرتے ہیں، تاکہ آنے والے مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم بہت بد سلیقہ ہیں یا ہم مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ تو ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنے تمام چیزوں کو ٹھیک کر لیں اور مستعد ہو جائیں اور ارادہ کر لیں کہ اب رمضان آ رہا ہے، تو خاص کر اس سال کا رمضان جو ہمیں بہت فرصت دے رہا ہے، بہت زیادہ فرصت دے رہا ہے، تو ہمیں بیٹھ کے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اس مہینے کا۔ ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں رمضان مبارک کی اہمیت کو، اب تک اگر کسی وجہ سے یا سخت کام کی وجہ سے، جاب پہ جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ تکلیف میں آ جاتے تھے، روزہ چھوڑ دیتے تھے، انہیں بھی موقع ملا ہے کہ وہ گھر پہ رہیں اور اس رمضان مبارک کو فیسٹیول نہ سمجھیں۔ بچے یہ نہ سمجھیں کہ جی کھانے پینے کا مہینہ آ گیا، بس شام میں افطار ملے گا، کھاؤ پیو اور ٹی وی دیکھو اور فلاں کرو سو جاؤ۔ نہیں، جن کے گھروں میں بچے ہیں، جو ٹین ایجرز ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، انہیں اس مہینے میں بالخصوص اس سال جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام مومنین گھر میں ہوں گے، تمام روزہ دار گھر میں ہوں گے، وہ کوشش کریں، سب سے پہلا کام یہ اپنے اولادوں کو، اپنی جنریشن کو احساس دلائیں کہ اللہ کا مہینہ جو ہے یہ بڑا عظیم ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھنے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے مستعد ہو جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں افطار کے بعد کیا کرنا ہے۔ افطار کے بعد بہت سے پروگرام ہوں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا بھی پروگرام آ رہا ہے ڈیلی، یہاں کینیڈا کے اعتبار سے 10 بجے رات میں شروع ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر لنک آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ فرا بہن کے تھرو، تو آپ اسے ضرور دیکھیں۔ 10 بجے رات کینیڈا کا، رات کا 10 بج رہا ہوگا تو آپ کے شہر کا وقت ہو رہا ہوگا، اور یہ بہت ہی اہم ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہر سال، اب کی سال میڈیا میں آ گیا ہے، تو اسے آپ دیکھیں گے تو خداوند عالم آپ کو بہت کچھ دے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ افطار کے بعد سے لے کے اور سحر تک کیا کریں۔ قرآن کی تلاوت ہے، دعائے توسل ہے، حدیث قصہ ہے، دعائے کمیل ہے، یا گفتگو ہے آپس میں۔ گفتگو دنیا کی نہ کریں، کرونا ہوگا نہیں ہوگا، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لندن میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ دنیا کے تذکرہ کرنے کا نہیں ہے، اللہ کے تذکرہ کرنے کا، کیونکہ آپ اللہ کے میزبان ہیں، اور میزبان کو جتنا خوش کریں گے وہ اتنے اچھا کھانا بنا کے دیتا ہے۔ اگر کوئی، آپ دیکھیں کہ کوئی مہمان، اگر ہماری خواتین فرا بہن کے مزاج کا کوئی مہمان آ جائے جس کے آنے سے وہ خوش ہوتی ہوں، تو وہ اچھا اچھا کھانا بنا کے کھلائیں گے۔ لیکن کوئی ایسا مہمان آ جائے کہ جو ہے مہمان تو ہے لیکن چلو ٹھیک ہے بنا دیں گے، تو وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے۔
تو جب تک آپ صحیح میزبان بات. کو اپنی طرف راغب نہیں کریں گے آپ کو کیا ملے گا؟ اور یہ برکت کا مہینہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی باتیں کریں، بچوں تک پہنچائیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں. فار ایگزامپل جن کے بچے بچیاں ٹینیجر ایج میں آ گئی ہیں، 14 15 12 13 سے لے کر 18 19 کی ایج تک، ان کے وضو ٹھیک کریں، ان کی نمازیں ٹھیک کریں، نمازیں ان بالکل کو صحیح بات. سکھائیں، ان کو غسل کا طریقہ بتائیں، انہیں بتائیں کہ غسل کون کون واجب ہے. یہ کام علماء کا یا کسی اور کا نہیں ہے. بچیوں کو ماں بتائیں گے اور بچوں کو باپ بتائیں گے. یہ ماں باپ کا فرض ہے. بالکل. اور پھر وہ جو بچے چھوٹے ہیں تھوڑا سا انہیں بتائیں کہ اگر گھر میں جیسے بہت سے ایسی فیملیز ہے جس کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں اور ان کے دادا دادی بھی ہیں، نانا نانی بھی ہیں گھر میں، اور ابھی موقع مل گیا ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، گھر میں موجود ہیں، اور بزرگ بھی گھر میں موجود ہیں اور ان کے والدین بھی موجود ہیں. تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ بزرگوں کا احترام کیسے ہوتا ہے، رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اللہ رسول کیا ہوتا ہے، تاکہ کل ہم جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا انشاءاللہ اور اللہ وبا کو ختم کرے گا، پھر ہم اسی راستے پر چلے جائیں گے. یہ طے ہے، جو راستہ پچھلے 6 مہینے پہلے ہمارے پاس تھا. پھر ہمیں موقع نہیں جی ملے گا، اور اگر موقع نہیں ملے گا تربیت کرنے کا اپنی اولادوں کی، تو پھر آپ کے پاس ایکسکیوز بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں ہمارے پاس تو آپ مولا اللہ موقع نہیں تھا. موقع دیا ہے خدا وند عالم نے، تو اس کا بھرپور آپ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے پروردگار. ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور استقبال کرنا ہے. اگر صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ خدا میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طرح بھی سکتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور جا رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت سی نعمتوں کا ایک پیکج بنا کر جس نے رکھا ہوا ہے، تو تھوڑا تبدیلی کے ساتھ جائے نا اس دفعہ اس کی بارگاہ میں. جی بالکل. میں نے کہا نا کہ اب کی بار تو تیاریاں کچھ زیادہ ہونی چاہیے، اور یقین اب کی بار تو اگر بندہ ہوشیار ہے تو خدا سے بہت کچھ لے سکتا ہے. کیونکہ صحیح بات. اب کی خدا دیکھ بھی رہا ہے کہ کم سے کم ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، تو اب کی ہم نے مہینے 1.5 مہینے سے گناہ، بہت سے گناہ کم ہو گئے ہیں. کیونکہ جب ہم ایک دوسروں سے جی مل نہیں رہے ہیں تو غیبت، حسد، بغض اور باہر کے خرافات جو گناہوں میں ملوث کر دیتے تھے، ان تمام چیزوں سے ہم پاک ہو چکے ہیں. تو اب کی سال اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ لینے کا وقت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جی 2 4 چیزیں آپ کے درمیان میں رکھ دوں. ایک جی جی خطبہ بہت ہے شکریہ. جس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ، جی جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے یہ خطبہ لوگوں تک پہنچایا تھا. اور اس کے راوی جو ہیں امیر المومنین علی بن داوی علیہ السلام ہیں، جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امام رضا علیہ السلام سے یہ مروی ہے کہ امیر السلام نے فرمایا کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کچھ کہنا ہے بہن، یا میں اجازت دوں تو میں پڑھوں اس کو پورا نہیں خطبے کے جی چند جملے؟ فرمائیے. کریں گے. جی اس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. اور جی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن دیا ہے، بتایا ہے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو تو ٹھیک. یہ روایت جو ہے امام رضا علیہ السلام سے ہے. اور امیر المومنین السلام نے فرمایا کہ ایک دن پیغمبر گرامی اسلام ہمیں خطبے دیتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگو، خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے تمہاری طرف آ رہا ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. یاد رکھو، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب مہینوں سے محترم ہے. اس مہینے کے دن اور راتیں دیگر سارے دنوں اور راتوں سے فضیلت رکھتے ہیں. اس مہینے کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں. پھر خطبے میں فرمایا کہ اس خطبے کے درمیان میں کچھ اہم نکات ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا. اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کو ایک جیسی فضیلت سے نہیں نوازا ہے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور ماہ مبارک رمضان کو اتنی فضیلت عطا کیا ہے کہ اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے.
اس مہینے کو خدا نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اتنی عظیم یہ چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کو ایک جیسی فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، بلکہ 3 ایسی اہم چیزوں کو لے کر آ رہا ہے جن کی ضرورت و اہمیت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے یہ مہینہ، 3 چیزیں لے کر آ رہا ہے جس کی ضرورت آپ کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے برکت۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی صحت میں، اس کی زندگی میں، اس کے پیسوں میں برکت ہو، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے اعمال میں برکت ہو، تاکہ جب تولا جائے تو برکت ہی برکت ہو۔ تو جو انسان سال بھر تک برکت کی تلاش میں رہتا ہے کہ پیسے میں برکت، صحت میں برکت، کہتے ہیں نا کہ قبلہ برکت ختم ہو گئی ہے، پیسے میں برکت، صحت میں برکت، رزق میں برکت، اور کیا کہتے ہیں زندگی میں برکت، تو یہ مہینہ خود بخود برکت لے کر آ رہا ہے۔ آپ کو برکت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت انشاءاللہ پرسوں سے آپ برکت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ دوسرے رحمت ہے، خدا کی رحمت لے کر آ رہا ہے۔ رحمت یعنی رحمت اس نعمت کو کہتے ہیں جس کا حساب نہیں ہے، یعنی جو بھی خداوند عالم اس میں آپ کو دے دے گا اس کے استعمال کرنے کا حساب آپ سے نہیں مانگے گا۔ یعنی آپ دیکھیں بڑی عظیم بات ہے، جو بھی چیز اس دوران خدا آپ کو عطا کر دے گا آپ سے اس کا حساب نہیں مانگے گا۔ اور تیسری چیز ہے مغفرت، یعنی جس مغفرت کی تلاش میں استغفار کرتے کرتے زبان تھک گئی اور روتے روتے آنکھیں تھک گئی، اب آپ کو بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے جب آپ مہمان ہو گئے تو اس نے برکت بھی دے دی، اس نے رحمت بھی دے دی، اور اس نے معاف بھی کر دیا، آپ کی مغفرت بھی کر دی۔ تو یہ 3 عظیم جسے کہتے ہیں کہ مہینہ لے کر آ رہا ہے۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ 3 چیزیں لے کر آ رہا ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہم رمضان میں کیا کریں کہ خیر و برکت ہمارے پاس ہو؟ پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا تقوی اختیار کریں۔ تقوی سے مراد صرف نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، نماز روزے کی پابندی کرنے والے بھی متقی نہیں رہے۔ اگر نماز روزے کی پابندی کرنے والے متقی ہوتے تو اہل بیت کو نمازی نہیں قتل کرتے، اہل بیت کے خلاف نمازی نہیں بولتے۔ اللہ کے قانون کو پامال نمازیوں نے کیا ہے۔ اس مہینے میں شہادت امیر المومنین ہوئی ہے، کسی غیر نے نہیں مارا ہے۔ تو ہاں نماز روزہ بالکل تقوی کا ایک پارٹ ہے، لیکن تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے فکر، آپ کا دل و دماغ آئینہ ہو، پاک صاف ہو جائے، حسد سے، بغض سے، غلط باتوں سے، آپ کی زبان افواہوں سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے پاک ہو جائے، آپ کا دل حسد سے، بغض سے، وسواس سے پاک ہو جائے، آپ کی فکر، آپ کی سوچ جسے کہتے ہیں شرارت سے، شیطنت سے، اور جسے کہتے ہیں کہ شرر پیدا کرنے سے اور شاطر دماغی سے پاک ہو جائے، یعنی آپ کا مزاج آئینہ ہو جائے، آپ کی فکر آئینہ ہو جائے، آپ کا دل و دماغ آئینہ ہو جائے کہ سوچیں تو صرف اللہ کے لیے اور بات کریں تو صرف اہل بیت کی اور اللہ اور رسول کی اور اہل بیت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز روزہ خود بخود آ جائے گا۔ جب آپ کا دل و دماغ پاک ہوگا تو نماز روزہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود بخود کریں گے۔ تو یہ مہینہ تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو، اپنی فکر کو، اپنے دل و دماغ کو تمام برائیوں سے، تمام وسواس سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار تیرا میں مہمان ہوں تو مجھے توفیق دے دے کہ میرے دل و دماغ سے وسواس، شیطنت، شرارت، جھوٹ، غیبت، افواہ جو آج کل چل رہی ہے اس سے پاک کر دے۔ پھر اللہ تقوی کے بارے میں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ لو ان اہل القری آمنوا، اہل القری سے مراد مکہ، یعنی مراد مکہ ہے لیکن یہ امت کے لیے خطاب ہے، ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان بھی لائیں اور تقوی اختیار کریں، لفتحنا علیہم، تو ہم ان کے اوپر کھول دیں گے کیا؟ برکات، برکت کے دروازے، من السماء والارض،
برکت آسمان سے بھی دروازے کھول دیں گے اور زمین پر بھی دروازے کھول دیں گے. یہ خداوند عالم جو ہے وہ فرما رہا. یہ آیت جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو اہل القریٰ اور ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، فتحنا، ہم کھولیں گے. اللہ کہہ رہا ہم کھولیں گے، ہم کسی سے کہیں گے نہیں، ہم خود کھولیں گے دروازہ. کس پر؟ علیہم، ان پر جو تقوی اور ایمان لے آئیں گے. کس چیز کا دروازہ کھولے گا؟ برکات کا. من السماء، آسمان کے دروازے کھولے گا. والارض، زمین کے دروازے کھولے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ایمان کو مضبوط کریں، تقوی کو مضبوط کریں، تاکہ اللہ آسمان جب میزبان ہوگا تو خود بخود کھولے گا برکت کے دروازے. جب میزبان ہوگا تو خود بخود زمین اور آسمان پہ برکت کے دروازے کھولے گا. جی باجی کچھ کہنا ہے تو بتائیں. بہت شکریہ، بہترین. اور اگر صاحب ہم کتنے شکوے کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں مل رہی، یہ چیز نہیں مل رہی، لیکن خدا نے جیسے آج شب جمعہ بھی ہے، آج اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں. اور یہ ماہ مبارک میں جو آپ نے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے پیش کیا، مولا سے یہی دعا ہے کہ سن بہت رہے ہیں، پروردگار ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آج کی بھی جو شب جمعہ ہے، ویسے تو شب جمعہ استغفار کی رات ہے، اور پھر ماہ مبارک رمضان سے پہلے کی، تو داخلے سے پہلے تھوڑی آج بھی بارگاہ پروردگار میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. جی وہ بات آپ کی ہم آگے پیش کرنے والے تھے کہ سب سے پہلا کام رمضان مبارک میں جو خطبہ شعبانیہ ہے رسول اللہ کا، اس سے جو بات نکل کے باہر آئی ہے، اس کو، یہ خطبہ تو بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، اور جس میں سحری کی بہت تاکید کی گئی ہے. میں بریکٹ میں کہہ دوں، لوگ سحری نہیں کھاتے ہیں، جبکہ سحر کی تاکید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ نقل فرمایا کہ خدا نے کسی وجہ سے سحری کو واجب نہیں کیا، ورنہ اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ میں سحری کو واجب کر دیتا. تو سحر کرنا بہت اہم ہے. سحر کیے بغیر روزہ نہ رکھیں، ڈاکٹری لحاظ سے بھی، اور تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سحر جو ہے وہ ضرور کریں. پھر یہ بھی فرمایا ہے کہیں پر، جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے، کہ سحری میں دودھ کا استعمال ضرور کریں، دودھ اور کھجور. آپ دیکھیں دودھ کی تاکید ہے، دودھ ضرور پئیں، دودھ کی تاکید کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جس دن میں دودھ نہیں پیتا ہوں، اس دن مغرب عشاء کی نماز پڑھاتے پڑھاتے یا پڑھتے پڑھتے لگتا تھا کہ میں روزہ ہوں، اور وہ جو نقاہت ہے وہ شروع ہو جاتی تھی. اور جس دن میں دودھ پی لیتا تھا تو اس دن یہ سچویشن ہماری مغرب عشاء کی نماز پڑھاتے وقت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آسان نہیں ہے نماز پڑھانا، بہت ہی اہم کام ہوتا ہے. تو دودھ کی تاکید ہے، تو سحری کی تاکید ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سلام کریں. سلام کہاں، کس کو کریں سلام؟ تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے، اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہوں تو اسے چاہیے کہ سلام کریں. کیوں؟ فإنہ ینزلہ البرکۃ وتونسہ الملائکہ، کیونکہ سلام برکت نازل کرتا ہے اور فرشتوں کو مانوس کرتا ہے. یعنی جیسے آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو کوئی ہو چاہے نہ ہو، آپ دروازے پر کہیں السلام علیکہ، کیونکہ ہو سکتا ملائکہ ہوں، یا اگر السلام علیکہ یا رسول اللہ، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ سلام کریں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی. تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ سے حدیث ہے کہ برکت نازل کرتا ہے اور ملائکہ کو مانوس کرتا ہے. اگر ملائکہ آپ کے گھر سے مانوس ہو گئے تو پھر آپ کے گھر میں تکلیف نہیں آنی ہے، کیونکہ ملائکہ رہتے وہی ہیں جہاں جنت ہوتی ہے، جہاں ملائے اعلیٰ ہوتا ہے. تو آپ کے گھر کو ملائے اعلیٰ بنا دیتے ہیں یہ سلام کرنے سے. پھر فرمایا تیسرا کام کیا کریں رمضان مبارک کے حوالے سے؟ کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں. حتیٰ کہ اگر آپ افطار بنانے جا رہی ہیں باجی، یا سحر بنائیں، تو بسم اللہ کر کے کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ کریں. پھر اس میں بھی روایت ارشاد فرمائی ہے، ان ابی الحسن رضا علیہ السلام رسول اللہ
قال اللہ عز وجل اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل یدا عبدی باسمی وحق علی ان اتمم لہو امورہ وابارک لہو فی احوالہ۔ یہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے خدا سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے، جیسے آپ بسم اللہ کا نام لیتے ہیں تو میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا ہے، پس میرے اوپر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے اس امور کے انجام تک پہنچاؤں اور اس کے حالات کو اس کے لیے مبارک قرار دوں۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں گے اور بسم اللہ سے شروع کریں گے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کام کو کمپلیٹ کروں اور برکت تک پہنچاؤں، یعنی برکت بھی اسے عطا کروں۔ چوتھا کام ہے تلاوت قرآن پاک، کثرت سے تلاوت کریں۔ دیکھیے کینیڈا میں ابھی ہمارے ہاں ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کسی کو اگر مینٹل پرابلم ہو رہی ہے تو وہ اس نمبر پہ، جسے کہتے ہیں کہ وہ رابطہ قائم کرے تاکہ اس کی جو ذہنی کیفیت ہے، ظاہر سی بات ایک آدمی کام کرتا تھا، بہت مصروف تھا، گھر میں پڑا ہوا ہے، اور جب گھر میں رہتے ہیں اور جب کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ایک عاجزی ہوتی ہے، تو پھر چڑچڑاپن آتا ہے، اور جب چڑچڑاپن آتا ہے تو میاں بھی چڑچڑے ہو گئے اور بیوی بھی چڑچڑے ہو گئے تو پھر ماشاء اللہ گھر تو پھر وہ ہر روز نوک جھوک ہوگی، چائے پر ہو جائے گی، کھانے پر ہو جائے گی، تو ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ چاہے جب تک لاک ڈاؤن ہے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تو انسان کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے، انسان کی جو وہ فرسٹ کیا کہتے ہیں، وہ جو ایپسیٹ ہوا ہے، جو اس کو کیا وہ انگلش میں کہتے ہیں، میرے لفظ سے نکل نہیں رہی، فرسٹریٹ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ ایک تو رمضان ہے تو قرآن کی تلاوت کریں۔ اچھا، قرآن کی تلاوت میں ایک بات یہ بتا دیں کہ رمضان مبارک میں قرآن شروع کر کے ختم کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن شروع کیا اور قرآن کو نہیں پڑھ لیا تو کوئی گناہ نہیں آپ کو کہ آپ کو گناہ ملے گا۔ قرآن پڑھیں لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ امام سے حدیث ہے، جیسا کہ نقل کیا گیا ہے، کہ اگر تم نے اللہ کے کلام میں سے قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لیا پڑھ کے، اس کی گہرائی تک پہنچ گئے تو 70 بار قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں تو ایک تو تلاوت کریں، قرآن کا دیکھنا، قرآن کی تلاوت سب ثواب ہے، لیکن جب بیٹھیں پڑھنے کے لیے تو بچوں کو بٹھا لیں، جو بھی آپ کے بچے ہیں، آؤ بیٹھو یہاں تمہیں، اور کسی نبی کی داستان نکالیں، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، سورہ یوسف، سورہ یونس۔ اس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں شیطان کا تذکرہ لکھا ہے، باقاعدہ آیتوں میں لکھا ہوا، جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پورا واقعہ لکھا ہے، تو بیٹھ کے انہیں ایک داستان کی طرح سے، ایک اسٹوری کی طرح سے انہیں سنائیں تاکہ ان کا بھی دل مچلے کہ چلو یار ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو پہلے عربی پڑھیں، اس کے بعد اس کو ترجمہ کریں، اور جب ترجمہ کرنے کے بعد جب سمجھ میں نہیں آئے تو علماء ہر علاقے میں موجود ہیں، مستند علماء ہیں، معتبر علماء ہیں، علماء سے پوچھیں۔ قرآن کی جب بھی تفسیر پوچھیں تو ذاکرین سے نہ پوچھیں، وہ ذاکرین کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ ذکر کرتے ہیں نا، ذاکرین اور ہیں اور علماء اور ہیں۔ وہ علماء جو تفسیر کو دیکھتے ہیں، جو عربی کو سمجھتے ہیں، گرامر کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کو معنی اگر نہیں آ رہے تو آپ اپنے شہر کے مستند علماء جن سے آپ رابطے میں ہیں ان کو فون کریں کہ قبلہ یہ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، ذرا اس کی تفصیل بتائیں۔ یقین کریں علماء بہت خوش ہوتے ہیں، مجھ سے اگر کوئی یہ سوال کرے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ چلو ایک مومن پوچھ رہا ہے تو بتانے میں اچھا بھی لگتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کل اگر ہم آپ کے سامنے مجالس پڑھیں اور جب آپ لنک ہوں اس مجالس میں ہمارے گفتگو سے، تو یقین کریں وہ لطف آتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت آپ کو عطا نہیں کر سکتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کریں لیکن قرآن کا ختم کرنا کوئی ضرور نہیں ہے، قرآن کی تلاوت اس کو سمجھ کر اور اس کے واقعات کو پڑھ کے کریں تاکہ بچے بھی راغب ہوں اور لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ قرآن ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ پھر فرمایا عن رضا علیہ السلام یرفع النبی صلی اللہ علیہ قال اجعلوا لبیوتکم نصیب من القرآن۔ میں اس کا اردو میں پڑھ دیتا ترجمہ۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنے گھروں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا ایک حصہ قرار دے دو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اپنے گھر کو ایک حصہ قرار دو، یعنی گوشے میں کہیں نہ کہیں، چونکہ جو بھی اپنے گھر میں
تلاوت کرے اس گھر میں رہنے والوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں. کیا آپ دیکھیں کام آسان ہو جاتے ہیں اور اس گھر میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس گھر میں رہنے والوں پر گھر کے امور دشوار ہو جاتے ہیں. اس گھر سے برکت کم ہو جاتی ہے. کبھی اگر کھانا بنا رہے ہیں تو جل گیا، نمک زیادہ ہو گیا، چائے میٹھی ہو گئی، دودھ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا. آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ایک مخصوص کپ ہوتا ہے، وہ کپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اپنے بچوں اور اپنی فیملی سے، کہ اگر وہ کپ ٹوٹ گیا تو پھر بچے اور بیوی کی خیر نہیں ہے. تو وہ جو آپ کا پسندیدہ کپ تھا وہ ٹوٹ گیا تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، ٹینشن ہوتی رہے گی، کیونکہ قرآن کی آپ تلاوت گھر میں نہیں کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں یہی تو بڑی بنتی ہیں، جا کے یہی تو سبب بنتا ہے جدائی کا، یہی تو سبب بنتا ہے اختلاف کا، یہی سبب بنتا ہے نفرت کا، خاص کر میاں اور بیوی کے درمیان میں. اور لاک ڈاؤن میں تو دیکھیں نا کتنے جوک، کتنے جسے کہتے ہیں کہ مذاق کے چیزیں میاں بیوی کے حوالے سے آئی ہوئی ہیں. اور حقیقت میں کہ اگر ایک فیملی بہت خوشگوار ماحول میں لاک ڈاؤن میں رہ رہی ہے کہ جہاں اس کا بہت سے ایسے مرد تھے جو باہر نکلتے تھے آفس میں، 4 ان کے نوکر ہوتے تھے اور وہ ایک ماحول ہوتا تھا، ایک انجوائمنٹ ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. تو وہ کیا کریں؟ بیٹھے بیٹھے جب وہ اوبیں گے تو غصہ جو ہے بیوی پہ اترے گا، بچوں پہ اترے گا. تو اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ جو نواب صاحب ہیں انہیں غصہ نہیں آئے گا. جی بھائی جی. کیا بات ہے، بہت شکریہ. آپ نے فرمایا کہ کوشش کریں کہ قرآن کی، بلکہ اگر کل محترمہ زہرا زیدی صاحبہ نے بھی فرمایا کل کہ کوشش کریں ایک جگہ کو مخصوص کہ وہاں عبادت الہی کے لیے خود بھی جائیں، اور اگر بچوں کو لے جائیں قرآن کی تلاوت کے جی لیے، اپنی نماز اور اپنے اعمال کے لیے، تو پھر انشاءاللہ 1 ماہ کی اس پریکٹس سے ہم مانوس ہو جائیں گے، اور اس کو سب کو پھر انشاءاللہ آفٹر رمضان بھی، ماہ مبارک رمضان ہم جاری رکھ سکیں گے. جی ہاں بالکل. دیکھیں نا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ گوشے تنہائی میں جا کے عبادت کرتی تھی، یا آپ نے کہا تھا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں عبادت کرنے کے لیے، یا حجرہ ایک عبادت کا معین تھا. تو یہ بہت اچھا ہے جن کے پاس گھروں میں وسعت ہے، بڑے گھر ہیں، تو وہ تو بالخصوص بنا بھی لیتے ہیں. مومنین ماشاءاللہ سے ان معاملات میں بہت اچھے ہیں کہ امام بارگاہ سجا لیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو. لیکن بس امام بارگاہ سجانے کے حد تک نہ جائیں، بلکہ اس کو استعمال بھی کیا جائے ذکر خدا سے، عبادات سے، تلاوت قرآن مجید سے، اہل بیت کے ذکر سے اس کو منور رکھا جائے. چونکہ ہے وہ برکت کی چیز، لیکن اس طرح سے ایک جگہ کو معین کر لینا چاہیے تاکہ فرشتوں کا نزول ہو. اور جب فرشتوں کا نزول آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو فرشتوں کی دعائیں خداوند عالم رد نہیں کرتا ہے. فرشتے دعا دیتے ہیں آ کے کہ نہیں اس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو رمضان مبارک میں بہت سی چیزیں ہیں. آپ درس اخلاقیات کو لیں، آپ سوئیں، دیکھیں نا آپ رات بھر جگیں. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سحری کھائیں، اس کے بعد نماز شب پڑھیں، اور نماز ہدیہ امام زمان فراموش نہ کریں. کیونکہ نماز ہدیہ امام زمان اگر آپ پڑھتے ہیں تو امام زمان آپ کو دعا دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہم امام زمانہ کو کیا ہدیہ دے سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ اوقات یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ مطلب نماز ان کو ہدیہ کریں تو وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور ظہور کی دعا کریں. یہ وقت دعا ہوتا ہے. سحری ایسے ٹائم پہ اٹھیں، بلکہ رات بڑی چھوٹی ہے، لندن میں بھی رات چھوٹی ہو رہی ہوگی. آپ کوشش کریں کہ رات میں ہی سارا پروگرام کریں، رات میں ہی تلاوت کریں، رات میں ہی مطالعہ کریں، رات میں ہی جسے کہتے ہیں اگر ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اخلاقیات کا پروگرام دیکھیں، اور وہ چیز جو آپ سال بھر کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کام کریں، یہاں تک کہ سحری کا وقت آ جائے اور سحری کھائیں. بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت سے علماء کے گھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں افطار پہ اتنا دھیان نہیں ہے. افطار تو مل ہی جاتی ہے لیکن سحری باقاعدہ بنائی جاتی ہے، سحری کا اہتمام ہوتا ہے، سحری تازی پکا کے کھائی جاتی ہے، تو پکنے میں بھی ٹائم نکل جاتا ہے. اور اگر کوئی خاتون سحری تیار کرتی ہیں
اپنے مطلب شوہر کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے، تو اس کا ثواب زمین آسمان بتا نہیں سکتا ہے. کیا بات. آپ اندازہ لگائیں. یہ نہیں کہ چلو جی اگر آپ یا سحری بنا رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، چاہے وہ کچھ بھی بنائیں، کوئی بھی کھانے کی چیز بنا لیں، وہ جو بنانا ہے نا، چاہے وہ آملیٹ ہی کیوں نہ ہو 2 منٹ والا، چاہے وہ فرائی کیا کہتے ہیں ایک فرائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 5 منٹ کوئی پراٹھا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ، لیکن یہ کہ بنائی گئی مارکیٹ والے نہیں کہ منگا کھلا دیا، بنایا ہو اپنے ہاتھ سے، زحمت اٹھائی ہو، تکلیف اٹھائی ہو، اس کا اجر، اس کا ثواب دنیا اور آخرت میں سوچ نہیں سکتا ہے کوئی. سحری کی اتنی تاکید ہے، سحری کھا لیں اور کوشش کریں کہ سحر کھانے کے وقت آپ اپنے گھر میں، یہ جو میں بتا رہا ہوں باجی، اگر آپ اجازت ہے تو میں کہتا رہوں، ورنہ آپ بیچ میں کہہ دیجیے گا بات، کہ یہ جو جی چیز بن رہی ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کے گھر کے تجربے ہیں جو میں نے ان سے مطلب مجھے ملا ہے، نقل ہوئی یہ باتیں، کہ جی سحری تک جو ہے وہ سب جگتے تھے. سحر کھانے وقت آپ دعائے سحر لگا لیں، دعائے سحر کو لگا لیں اور آپ کے کانوں میں جائے گی، بڑی عظیم دعا ہے. سحری کھایا، دعائے سحر پڑھا، اور آپ پھر نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز شب پڑھیں، پھر نماز ہدیہ امام زمانہ پڑھیں، یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت ہو جائے. نماز صبح پڑھیں اور پھر آپ جا کے سو جائیں. روزے دار کا سونا، دیکھیں نا، جب آپ مہمان کسی کے ہیں تو نیند اسی نے دیا ہے، تو وہ اتنی اچھی نیند عطا کرے گا رمضان میں کہ آپ بھی کہیں گے کہ ایسا میں کبھی سویا ہی نہیں. جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ ہمیں تو نیند ایسی آئی نہیں جیسے شب ہجرت میں آئی. تو نیند دیکھیے خدا کی عطا ہے. نیند آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بستر آپ کے ہاتھ میں ہے، بیڈ روم آپ کے ہاتھ میں ہے، کمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے، شوبازیاں آپ کے ہاتھ میں، نیند آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جس کے ہم مہمان ہیں وہ اتنی خوبصورت نیند عطا فرمائے گا. اور نیند ہی نہیں، جب آپ نماز صبح پڑھنے کے بعد اور نماز شب پڑھنے کے بعد، ہاں یہ بھی ملتا ہے کہ جب نماز شب انسان پڑھ لیتا ہے تو نماز صبح کے بعد سورج نکلنے کے وقت تک انتظار کرنا ضروری نہیں، سو جائیں آپ. کیونکہ یہ جو سورج نکلنے تک کا انتظار ہوتا ہے یہ نماز شب کی وجہ سے مائنس ہو جاتا ہے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ ایک بندہ نماز شب کے لوٹے اسے نیند آئے گی تو آپ سو جائیں. یہ سوچیں نہیں سورج نکلنے تک جگہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ سو جائیں. اور جب آپ جیسی سو گئے، آپ کی ہر سانس کو خدا ایک تسبیح کے ثواب میں شمار کرے گا. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے چونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو وہ سونے کے بعد جبکہ ہاتھ پیر دماغ آپ کا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی سانسوں کے ذریعے سے اللہ ثواب لکھتا چلا جاتا ہے، وہ بھی تسبیح کا ثواب، وہ بھی ایک تسبیح کا ثواب ایک سانس کے لیے. تو سوئیں اور خوب سوئیں، اور اس کا پھر اٹھیں تو ظہر کی نماز پڑھیں، پھر آپ قرآن کی تلاوت کریں، پھر بچوں میں بیٹھیں، گفتگو کریں. کوشش کریں کہ گفتگو مذہبی ہو، گفتگو دین کی ہو، یا کسی عالم جو بھی آپ کے پسندیدہ علماء ہیں جن کے فالوور ہیں ان کی چیزیں لگا لیں، ان سے کچھ سیکھ لیں، فون کر لیں، مطلب اس طرح کی گفتگو کریں، وقت ضائع نہ کریں. اور یہاں تک کہ ملتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس حدیثیں نہیں ہیں کہ آپ افطار بنانے میں اپنی بیویوں کا اور یا اپنی بیٹیوں کا جو بھی آپ کے گھر میں اس کا جسے کہتے ہیں کہ ساتھ دیں. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو برچہ خانے میں جانے کو عیب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ کہہ رہے آپ برچہ خانے میں پہنچ گئے، جبکہ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں حضرت علی سے بڑے نہیں ہیں. حضرت علی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو چکی پیسنے میں ہاتھ بٹاتے تھے. اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ فاطمہ کو ضرورت تھی یا حضرت علی کو بلاتی تھی، یہ اس لیے کر رہے تھے کہ جو گھروں میں شوہر بیٹھے ہوئے ہیں جو بیویوں کو کنیز سمجھتے ہیں اور اپنے کام کروانے کا حق سمجھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ تم بہت بڑے ہوگے، علی بن ابی طالب سے بڑے نہیں ہو. تو لہٰذا چاہیے کہ اپنی، چونکہ وہ بھی روزے دار ہیں بیچاری، وہ بھی خاتون ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے تکلیف میں مبتلا ہوں، تو ہاتھ بٹانا چاہیے. جب آپ ہاتھ بٹائیں گے تو خدا اور خوش ہوگا. تو میرے استاد کہتے تھے کہ اگر شوہر باورچی خانے میں پہنچ کے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے تو اللہ کھانے کی لذت کو بڑھا دیتا ہے.
پھر جب کھانے کی لذت بڑھتی ہے تو دونوں میاں بھی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بنایا تھا، تو بیوی کہتی نہیں میں نے بنایا تھا، نہیں آدھا تم نے کام کیا تھا آدھا میں نے کام کیا تھا. یہ جب کیا جسے کہتے ہیں کہ کریڈٹ لینے کا جب یہ آگے بات آتی ہے کہ میاں کہہ رہے کہ نہیں میں نے بنایا تھا تو بیوی کہتی نہیں میں نے بنایا تھا، تو یہ آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے. اس آرگومنٹ میں کہیں نہ کہیں محبت چھپی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ایک الفت چھپی ہوتی ہے جو میاں بیوی کو اور قریب کر دیتی ہے اور محبت اور الفت اور وفاداری اور دیانتداری کے رشتوں میں باندھ دیتی ہے. اس کا اثر اولاد پہ بھی پڑتا ہے. آپ کی بچی اگر بڑی ہے 14-15 سال کی ہے ابھی، ظاہر بات ہے آج کے دور میں بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ مصروف ہوتی ہیں کتابوں میں، تو کچن میں ان کا جانا نہیں ہوتا. لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ اماں کے ساتھ ساتھ ابا بھی پہنچ گئے ہیں کچن میں، تو خود بچے بھی دوڑ کے آئیں گے کہ چلو بابا بھی ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں. جب بچی آئیں گے تو کچھ نہ کچھ دیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ سیکھیں گی. تو اس طرح سے ماحول بنائیں تاکہ آپ کو لاک ڈاؤن کا بھی احساس نہ ہو اور رمضان مبارک کی برکت بھی آپ کو ملتی جائے. بہت شکریہ آغا صاحب، اتنی خوبصورت گفتگو، ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا. مولا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں بھی آپ سے فیض حاصل کرتے رہیں گے. مولا آپ کی ہر مشکل کو، مولا مشکل کشا کے صدقے دور کرے. الہی بہت شکریہ، جزاک اللہ. 1 منٹ کا اگر میسج دینا چاہیں ہمیں آج کے لیے، بہت شکریہ. آج شب جمعہ ہے اور یہ شعبان المبارک کی آخری شب جمعہ ہے. آج دعا کریں. جو سب سے بڑی دعا ہے وہ ظہور کی دعا ہے. اللہ جو ہے وہ ہماری امام کی غیبت کی مدت کو ختم کرے اور ان کے ظہور کی دعا ہے. دوسری دعا ہے جو وبا چلی ہے کرونا کی، اس سے نجات پانے کی دعا ہے. تمام انسانیت کے لیے نجات، صرف اور مومن کے لیے نجات. تیسری دعا یہ کریں، آج کی دعا بڑی مقبول ہوگی. تیسری دعا یہ کریں کہ پروردگار مہمان بلایا ہے تو عزت بھی رکھ لینا، یعنی ہمیں توفیق دے خداوند عالم کہ ہم رمضان مبارک میں کثرت سے عبادت کریں، کثرت سے لوگوں کی مدد کریں، کثرت سے کار خیر کریں اور کثرت سے دعا کریں. اور اس کا شب جمعہ ہے تو آپ دعائے کمیل ہے، سورہ فاتحہ ہے. اب کوئی ایکسکیوز آپ کے پاس لاک ڈاؤن کے حساب سے نہیں ہے. اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے لیے دعا کریں، چونکہ وہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کی فضا آپ کی ہے. آپ اگر یو کے میں رہ رہے ہیں تو آپ یو کے لیے دعا کریں. میں کینیڈا میں رہ رہا ہوں تو میں کینیڈا کے لیے دعا کروں. جو لوگ امریکہ میں ہیں وہ امریکہ کے لیے دعا کریں. ملک ہے، سیاست سے الگ ہو کے ملک کے لیے دعا کریں، جس ملک نے ہمیں کھانا پینا رہنا سب کچھ دیا ہے، تاکہ یہ وبا سے ملک ٹوٹنے نہ پائیں. اور اللہ تعالیٰ جب وبا کو ختم کرے تو قحط نہ لائے، نوکریوں کا قحط اور رزق کی برکتوں کو ختم نہ کرے انشاءاللہ. یہ دعا کریں. مومنین مومنات کے لیے دعا کریں اور صدقہ دیں. شب جمعہ میں صدقہ دینا بہت اہم ہوتا ہے اور وہ بھی شعبان کا مہینہ ہے. اور جو لوگ آج روزہ نہیں رکھ پائے ان کے لیے بہترین چانس ہے کہ وہ کل روزہ رکھیں. اگرچہ 29 کا چاند ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. چاند ہو گیا تو رمضان میں شمار ہو جائے گا اور چاند نہیں ہوا تو شعبان میں شمار ہو جائے گا. اور لیکن شعبان کے مہینے کا روزے کا ثواب مل جائے گا. اور انشاءاللہ ہم نے بقیہ چیزیں آپ کے بتائی دی ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ کو، کیا نہیں کرنا ہے. مجھے بھی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیں. اور ان تمام افراد کو جو کرونا سے لڑنے کے لیے فرنٹ ڈیسک پر موجود ہیں، ڈاکٹرز، پولیس کا عملہ، ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ، اور اس کے علاوہ وہ سوشل ورکر جو لوگوں کی خدمت کریں، خاص کر پاکستان میں، انڈیا میں اور آپ کے لنڈن میں، کینیڈا میں، کہیں پر بھی جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جو فرنٹ لائن پر کرونا سے لڑ رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے سب کے لیے دعا کریں. ان کی فیملی کے لیے دعا کریں کہ پروردگار جو بھی ہو جو لڑ رہا ہے وہ کسی بھی قوم ملت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی بھی فیملی ہے. اللہ تعالیٰ انسانیت کے ناطے دعا کریں اور مومنین کے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ خداوند عالم اس وبا سے ہمیں نجات دے گا اور وبا کے بعد جو تکلیفیں آنے والی ہیں اس سے بھی نجات انشاءاللہ ہمیں ملے گی. اس کے ساتھ میں التماس دعا ہے. والسلام علیکم. اور فرحہ بہن کے لیے دعا کریں اور اہل بیت ٹی وی کو ڈونیشن کریں سروائیو کرنے کے لیے. گھر میں بیٹھے ہیں تو ڈونیشن کا، رمضان کا مہینہ ڈونیشن دینے کا مہینہ ہے. اگرچہ مجھ سے کہا نہیں تھا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں. تو فرحہ بہن کے لیے خاص کر دعا کیجئے کہ یہ علماء کو بلاتی ہیں اور
آپ دیکھیں کہ میں 4:30 بجے سویا تھا اور 1.5 گھنٹے کے بعد میں اٹھ گیا، صرف ان کی عزت اور ان کے حکم کی میں بڑی مہن سمجھتا ہوں، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت بولنا. اور ان کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، اور التماس سے دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. سلامت رہیے، آپ کی بھی ہر مشکل آسان کرے، اور اس ماہ کی تمام فضیلتیں برکتیں پروردگار آپ پہ اور ہم سب پہ، تمام مومن مومنات مسلمانوں پہ نازل فرمائے اور لینے کی توفیق عطا کرے. کل انشاءاللہ جمعے کا دن ہے، نئے گیسٹ سے ٹاپک ہوگا، نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. وعلیکم ورحمۃ اللہ.